حاجی عبدالوہاب صاحب کے بہت قریبی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے زیارت کی توفیق دی، مسافے کی توفیق دی، بھائی مشتاق صاحب جو پرانے ساتھی انہوں نے شاید دیکھا ہو، انہوں نے ایک موقع پر ایک بات فرمائی ہے، بڑی بھاری بات لگے گی بھاری آپ لوگوں کو، لیکن کیا کریں کہ بعض ساتھی مسجد میں نہیں وقت لگا کر آتے ہیں، جڑتے ہیں، پھر کٹ کیوں جاتے؟ کہ غور کرو مسجد کی کوئی بے کرامی تو نہیں ہوئی اس سے؟ گیس سلنڈر کھول دیا ہوگا، اس کی اسمیل آئی ہوگی، یہ بدبودار چیز ہے مسجد میں۔ اتنی باریکی سے انہوں نے بات کی کہ ہو سکتا ہے کہ مسجد کے کسی ایسی بے کرامی ہوئی ہو تو اللہ نے اسے اپنے گھر سے کیا کر دیا ہو۔ اس لیے میرے محترم نیت کریں آج سے انشاءاللہ۔ خیر، وہ لڑکی اس نے اپنے آپ کو ڈھانپا۔ جب مولوی صاحب کی تقریر ختم ہو گئی، اس لڑکی نے کہا کہ اس مولوی صاحب کی عربی ساری مجھے سمجھ میں آئی ہے۔ یا اللہ، یہ کیسے؟ گوروں کا دیس ہے، گوروں کا ملک ہے، یہاں اس عورت کو کیسے عربی سمجھ میں آ گئی؟ اگلی بات سنیں، آپ کا دل کانپ اٹھے گا۔ کہا میں نبی علیہ السلام کی مدینے کی بچی ہوں، میں مدینے کی رہنے والی ہوں، میں حافظ قرآن ہوں، میرے سینے میں قرآن موجود ہے، یہ میرا شوہر ہے، یہ ڈرم بجاتا ہے، میں ناچتی ہوں، لباس مختصر کر کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہوں، اس سے وہ پیسے دیتے ہیں، ہم اپنی کمائی کرتے ہیں، لیکن آج سے میں نیت کرتی ہوں انشاءاللہ پیسے جائے بھاڑ میں، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، اب مجھے اپنی عزت کی ضرورت ہے، عزت کی چار دیواری کی ضرورت ہے، مجھے اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ توبہ کر دی اس نے، پیسوں پر لات مار دی اس نے۔ یہ تبلیغی جماعت والے وہ ہیں جو یہاں جاتے ہیں۔ ایک جگہ تشکیل ہوئی جماعت کی، افریقہ کا کوئی ملک تھا، وہ جماعت والے بیمار ہو گئے، اب وہ اس ہاسپٹل میں تھے، نرس آتی یہ نگاہیں نیچے کر دیتا، تو وہ کہتی کہ بھائی یہ آدمی کیا ہے، جب میں آتی ہوں یہ نگاہیں نیچے کرتا ہی کیا، وجہ کیا ہے؟ اوریجنل چیز اپنا اثر لازمی دکھاتی ہے۔ اس نے کہا ہمیں اللہ نے فرمایا نگاہیں نیچے کرو، اجنبی عورتوں کو مت دیکھو، اپنی نگاہوں کو نیچے کرو۔ وہ اتنا متاثر ہوئی کہ کیسا پیارا اور پاکیزہ مذہب ہے تمہارا، اور یہ ہم نے صحابہ سے سیکھا، یہ ہم نے رسول اللہ سے سیکھا، یہ ہے وہ جماعت۔ اس لیے بھائی یہ ہمارا حق تھا کہ ہم اپنے بھائیوں کا دفاع کریں، لیکن اگر ہمارے بھائیوں سے کہیں غلطی ہو جائے اور اگر ہم کچھ کہیں تو پھر ہم پر کیا فتوے نہ جھاڑنا۔ ظاہر بات ہے، وہ ہماری والدہ ایک بات کہا کرتی تھی کہ جب انسان کی کلائی ٹوٹتی ہے نا، یہ ہاتھ ٹوٹتا ہے تو منہ کو آتا ہے، تو ظاہر بات ہے اپنوں پر جب آئے گا تو ہمارا ہی دل دکھے گا، یہ ہمارے ہیں۔ اس لیے اس جماعت کی برکات ہیں، یہ آج میں آپ جو یہاں ہیں الحمدللہ، ہو ہی نہیں سکتا، بہت کم ہوں گے ایسے کہ جو یہ کہیں کہ ہم نے جماعت میں بالکل وقت ہی نہیں لگایا۔ بتائیں بھائی، نہیں لگایا کیا؟ نہیں لگایا، لگایا ہے نا، سہروزہ نہیں لگایا ہوگا، تعلیم میں تو بیٹھے ہوں گے، تعلیم میں شب جمعہ میں کسی نہ کسی اعتبار سے آپ نے ان کی باتیں سنی ہوں گی۔ کیا انہوں نے کبھی آپ سے ووٹ مانگا ہے؟ کیا آپ سے انہوں نے کوئی کہا ہے کہ ہمارا یہ کام کر دو؟ ہمارے بڑوں کا یہ طریقہ نہیں ہے، ہم چھوٹے اگر کرتے ہیں تو وہ ہماری غلطی ہے، وہ ہمیں کہو، اس کام کو نہ کہو، ورنہ کل کو تو کوئی کہے گا فلاں مسلمان کو دیکھا تھا وہ کیا شراب پی رہا تھا، اسلام ایسے۔ بھائی مسلمان کی غلطی سے اسلام کو کیوں کہہ رہے ہو؟ اگر کسی سے غلطی ہوگی تبلیغی جماعت کو کیوں کہہ رہے ہو؟ بڑے بڑے عربوں کو ہم نے دیکھا، حاجی صاحب کو کہیں دیکھتے تھے رائونڈ کے اندر چومتے تھے، خدا کی قسم کہتے تھے یہ قلندر مرد قلندر ہے۔ مولانا احسان صاحب کو تو خود میں نے دیکھا، اللہ ان کو درازی عمر عطا فرمائے، اللہ ان کو صحت نصیب فرمائے، خود میں نے دیکھا رائونڈ میں کہ باقاعدہ وہ عرب مولانا احسان صاحب کے پاؤں پر بیٹھتے تھے، پاؤں کے قریب، اور ان کے جسم کو ہاتھ لگا کر چومتے تھے، اور یہ کہتے کہ جی یہ جماعت والے وہ ہیں کہ جو قبر پرست ہیں۔ بھائی وہ عقل کو سلام دو، کس کم بخت نے تمہیں کہہ دیا؟ وہ یہ تو ایسے دیوانے ہیں کہ وہ انڈیا والوں نے اپنی ایجنسیوں سے کہا تبلیغی جماعت کے بارے میں، مرکز نظام الدین والے، ان کی جو جماعتیں دنیا میں جا رہی ہیں رپورٹ دو، یہ کیا ہے، ان کا لوجک کیا ہے، کس قسم کی باتیں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں بھائی چھوڑ دو ان کو۔ کیوں؟ کہتے ہیں بھائی یہ تو یا آسمانوں کی باتیں کرتے ہیں، یہ زمین کے نیچے کی باتیں کرتے ہیں، یہ زمین کے اوپر کی باتیں ہی نہیں کرتے ہیں، تو اس لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں آسمان اللہ نے بنایا بغیر ستون کے، بارش اللہ برساتے ہیں،
آسمانوں سے فیصلے ہوتے ہیں، زمین کے نیچے خزانے اللہ. یہ تو یہاں آسمانوں کی باتیں کرتے ہیں، یہ زمین کے نیچے کی باتیں کرتے ہیں، یہ زمین کے اوپر کی باتیں ہی نہیں کرتے. تو یہ بیچارے یار ایسے گھومتے، تم کیوں خواہ مخواہ ان کو چھیڑتے ہو؟ وہ یاد ہے واقعہ وہ مستورات میں جو حاجی صاحب وہ رو گئے تھے، حاجی صاحب رو گئے تھے یہ واقعہ بیان کر کے. کہا ایک آدمی، یہ مستورات سن نہیں ان کے اعتبار سے بات عرض کر رہا ہوں، ایک آدمی ماں بیٹا وہ 15 دن کی مستورات کی جماعت میں گئے. مستورات کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عورتیں. یہ ہم اپنے بھائیوں سے گزارش کرتے ہیں، جب آپ یہ کہتے ہو نا مطار تو اس کا بتایا بھی کرو مطار سے مطلب کیا، ورنہ یہ سمجھیں گے کہ شاید کوئی سی وی او پہ کوئی ہوٹل ہے اس کا کہہ رہے ہیں یہ لوگ. اس لیے یہ مطار کا معنی بھی بیان کیا کریں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہاں حقیقت بتا رہا ہوں، لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. مطار کا تقاضا ہے فلاں کا، بھائی نام بتاؤ، اس کی وضاحت کرو. ہمیں اردو سے ہی نہیں آتی تو یہ مطار کیا چیز ہے. تو 15 دن خواتین کی جماعت میں وہ لڑکا اپنی والدہ کے ساتھ آیا. اب علاقے میں تشکیل ہوئی تو اس خاتون نے، اس یعنی کہ لڑکی کی جو والدہ تھی، ایک خاتون کو دعوت دی، اور جس کو دعوت دی وہ زیورات سے سجی دجی ہوئی تھی. وہ اتنا جو ہے نا وہ ان کو توجہ نہیں دے رہی تھی. ہوتا ہے بھائی، ماحول کا اثر ہوتا ہے، ایک دم تو نہیں ہوگا. اب وہ نہیں کر رہی تھی. آخر میں اس عورت نے مجبور ہو کر یہ بتایا، اس لیے تاکہ اس میں احساس پیدا ہو کہ ہم کتنی مشقتوں سے یہاں آئے ہیں آپ لوگوں کے پاس. تو اس عورت نے اس کو کہا، میری بہن تمہیں پتہ ہے ہم کیسے نکلے 15 دن کے لیے؟ کہا میں اور میرے بیٹے نے 2 وقت کے کھانے کے بجائے 1 وقت کا کھانا کر دیا. 1 وقت کا جو کھانا، اس کے جو پیسے تھے ہم نے اس کو جمع کرنا شروع کیے. جمع کرنا کیوں؟ مستورات کی جماعت میں جائیں گے. جمع کرنا شروع کیے. 1.5 سال لگا ہمیں پیسے جمع کرتے کرتے، اس لیے کہ اتنی انکم نہیں ہوگی. 1.5 سال لگا ہمیں پیسے جمع کرتے کرتے. 1.5 سال بعد ہم نے جب پیسے شمار کیے تو اتنے پیسے بن گئے کہ اب میں اور میرا بیٹا ہم دونوں اللہ کے راستے میں 15 دن کے لیے جا سکتے ہیں. 1.5 سال کا دورانیہ تھا، اور ہم اتنی محنت کر کے آپ کے پاس آئے ہیں اور آپ ہماری بات نہیں سنتے. حاجی صاحب یہ کہتے ہوئے ہو گئے. اس سے ایک اور سبق بھی ملا کہ آپ اگر اللہ کے راستے میں جاتے ہیں نا، یہ کر کے نہ جایا کریں، اور لوگوں کی عادت بھی یہ کر کے نہ دیا کریں سرکاری خرچے پہ. ہاں جی کتنے 3 ساتھی میری طرف سے. ابے بھائی 3 ساتھی تمہاری طرف سے چلے گئے، اگلی دفعہ وہ تمہارے للچائی ہوئی نگاہ سے تمہیں دیکھے گا. تم نے تو اللہ سے ہٹا کر اپنی طرف کھینچ دیا. تم نے تو اس کو اپنا وہ کیا قبلہ جو ہے نا اپنی ذات بنا دی، مرکز تم نے اپنی ذات بنا دی. تم نے تو اللہ کی سے ہٹا کر غیر اللہ کی طرف متوجہ کر دیا. اس کا عقیدہ ایمان کہاں گیا بیچارے کا. اس لیے ساتھی کو یہ کہا کرو، جانا ہے چلنے کے لیے مانگو اللہ سے. یہ نہیں ہاں فلاں آدمی ہے، ہاں اس کا کاروبار بڑا اچھا ہے، موٹا مرغا ہے، گدی اتنی اس کی موٹی ہے ماشاءاللہ، اس کے گھر میں دیکھتا ہوں 2 گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں اور فلاں ہے، بس مرغا ہمارے پاس تیار ہے، تو کٹنے کے لیے تیار ہو جا. میرے محترم یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط طریقہ ہے. اس عورت نے ہمیں سبق کیا دیا کہ وقت تاخیر سے لگ جائے لیکن اپنے پیسے سے، اپنی کمائی سے، خدا کی قسم جو اس کی تاثیر ہوتی ہے، جو اس سے انسان عبادت کرے گا، جو اس کا لطف اٹھائے گا، جو اس کی چاشنی اسے ملے گی، وہ دوسروں کے پیسے سے تو بڑھا دے گا. ہاں اگر کوئی آپ نے کہا نہیں کسی کو، کسی نے آپ کو چھپ کر کے دے دیا، وہ الگ بات ہے، اس لیے کہ آپ نے اس سے طمع لالچ نہیں رکھی. لیکن اگر آپ اس کی طرف طمع لالچ رکھ کر کیا کرتے ہیں، اپنا انداز، یار آپ لوگ کہتے ہو کہ یہ ہر دفعہ دیر ہوتی ہے، مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے، نہیں سناتا ہوں، چھوڑو، وہ پھر کبھی سنا دوں گا، ہے بڑا بہترین، لیکن ابھی نہیں سناتا ہوں، دیر ہو جائے گی. اس لیے بھائی اللہ کی دین کی خدمت کریں گے تو صرف اپنی ذات کے اعتبار سے پیسے وغیرہ کی ترتیب بنائیں گے. لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے، ہاتھ پھیلا کے دکھا دو، مجھے پتہ چلے، ہاتھ کاٹ کے رکھ دوں گا، ہاتھ پھیلاؤ گے نہیں پھیلانا بھائی، صحیح ہے نا. اور جتنی جماعتیں ہیں، تبلیغ والی جماعت، خانقاہ میں بیٹھے ہوئے لوگ، مدارس کے اندر، اب دیکھیں مدارس والے، کیا آپ میں سے کوئی بھائی یہ بتا سکتا ہے کہ آپ نے اپنا بچہ ان کے پاس بھیجا اور مدرسے کے پڑھانے والے استاد نے کہا نہیں تو پی ٹی آئی کا ہے، میں نہیں پڑھاتا، نہیں چل تو جی اے بھٹو والا ہے، میں نہیں پڑھاتا،
تو کیا ہے لوہار برادری سے تعلق میاں نواز شریف والا، میں نہیں پڑھا تھا؟ نہیں. کبھی کسی استاد نے کہا آپ کو؟ نہیں کہا. بھائی بھیجو بچہ اپنا. تو ان کے بھی کیا ہے، ہمارے ذمے کیا ہے، ان کے بھی کیا ہے حقوق ہے. ان کے ساتھ تعاون ہو، خانقاہ میں جائیں ان کے ساتھ تعاون کریں. وہ مجاہدین جنہوں نے آج کیا ہے کفر کو کیا کیا ہے، للکارا ہے اور ہلایا ہے. اور ان کو کوئی بڑا بھی آیا دارالعلوم کراچی میں مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس، انہوں نے حضرت نے باقاعدہ اپنے اعتبار سے بلایا بھی ان کو. تو ان کے لیے دعاؤں کا بھی اہتمام کریں، مجاہدین کے لیے، تبلیغ والوں کے لیے، مدارس والوں کے لیے، ختم نبوت والوں کے لیے، دفاع صحابہ والوں کے لیے. کوئی بھی جس محاذ پر خدمت کر رہا ہے، کس کی خدمت ہو رہی ہے بھائی؟ اللہ کی دین کی خدمت ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی ساری جماعتوں کی دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے ہر قسم کی حفاظت فرمائے. اللہ ان کی نسلوں کو پھلتا پھولتا رکھے. اللہ تعالی ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالی جو قرآن کی آیت پڑھی اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.